تجھ کو زندگی خوبصورت ہوئی ہے۔ دوسرے فرشتے نے کہا انہو نائمٌ، یہ تو سو رہے ہیں، نبی کی آنکھیں بند ہیں، سو رہے ہیں، مثال دینے سے بیان کرنے سے فائدہ کیا؟ دوسرے فرشتے نے جواب دیا ان العین نائمۃ والقلب یقظان، نبی کی صرف آنکھیں سو رہی ہیں، دل جاگ رہا ہے۔ تم جو کچھ بیان کرو گے، سمجھاؤ گے، سمجھو گے، نبی اس کو سمجھ لیں گے، نبی اس کو سن لیں گے، تم بیان کرو۔ اب تیسرا فرشتہ یوں کہہ رہا ہے کہ ان کی مثال ایسی ہے کمثل رجل بنا دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكان من المأدبة۔ یہ حدیث کا لفظ ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ فرشتے نے کہا کہ تمہارے اس پیغمبر کی، اس نبی کی مثال ایسے سمجھو کہ کسی آدمی نے شاندار کوٹھی بنائی، شاندار محل بنایا، مکان بنایا۔ جب مکان بن کر تیار ہو گیا تو ہر مکان والے کو شوق ہوتا ہے کہ لوگ میرے گھر کی زیارت کے لیے آئیں، دیکھ کر تعریف کریں، دعائیں دیں۔ تو جس کا مکان بنا تھا اس شخص نے ناشتہ پانی کا، کھانے کا دسترخوان لگایا تاکہ لوگ آئیں، اس بہانے سے دعا دے کر جائیں۔ مکان بن کر تیار ہوا، دسترخوان لگ گیا، اس پر کھانا سجا دیا گیا۔ وَبَعَثَ دَاعِيًا، اب اس نے ایک آدمی بھیجا، باہر جاؤ، راستوں میں، چوراہوں میں، جو بھی چلتا پھرتا ملے اس کو دعوت دے دو۔ وہ آدمی گیا، اب چوراہے پر جا کر کہہ رہا ہے چلو بھائی جاؤ، فلاں سیٹھ صاحب نے مکان بنایا، کوٹھی بنائی ہے، ناشتہ پانی کا نظام ہے، کھانا پینا چل رہا، آ جائیے بھائی، آ جائیے بھائی۔ سب کو بلا رہا ہے، جو ملتا ہر ایک کو دعوت دے رہا ہے۔ اب آپ غور کرو کہ جب یہ دعوت دینے والا، بلانے والا لوگوں کو بلائے گا، دعوت دے گا، تو تین طرح کے لوگ سامنے آئیں گے۔ کچھ لوگ وہ ہوں گے جو رک کر اس کی بات کو سنیں گے، سمجھیں گے اور مانیں گے۔ اپنی موٹر سائیکل روکیں گے، اپنی گاڑی روکیں گے، اس سے کہیں گے کیا بات ہے بھائی؟ اب وہ کہے گا صاحب فلانا بلڈنگ بنائی ہے، کھانا چل رہا ہے، آپ کو بھی دعوت دی ہے۔ تو آپ نے بڑی توجہ سے سنا، اس کو سمجھا، پھر آپ نے ارادہ کر لیا ٹھیک ہے چلنا ہے، تو آپ اپنی گاڑی موڑ کر، موٹر سائیکل موڑ کر یا پیدل ہیں اس گھر میں پہنچ جائیں گے۔ اور جو اس بلانے والے کی بات کو سنے گا، سمجھے گا، مانے گا، وہی اس مکان میں پہنچے گا تو دسترخوان سے بھی کچھ کھائے گا، گھر کو بھی دیکھ کر آ جائے گا۔ تو ایک قسم انسانوں کی یہ نکلے گی جو اس کی بات کو سنیں گے، سمجھیں گے، مانیں گے۔ اور دوسری قسم انسانوں کی وہ نکلے گی جو اس کے اشارے کو، اس کی آواز کو سن کر رکیں گے، بات کو سنیں گے، سمجھ بھی لیں گے، لیکن مانیں گے نہیں، ارے بھائی ٹائم نہیں ہے، آگے کام ہے مجھے، اور یوں کہہ کر آگے نکل جائیں گے۔ تو ظاہر بات ہے یہ اس مکان میں نہیں پہنچ پائیں گے، اور وہاں سے ان کو کوئی کھانا دانا پینا نہیں ملے گا، اس لیے کہ انہوں نے سنا تو، سمجھا بھی، لیکن بات کو مانا نہیں۔ جب نہیں مانا تو وہاں کیسے پہنچیں گے؟ اور تیسری قسم ان انسانوں کی نکلے گی جو اس کی بات کو سننے کے لیے ٹھہریں گے ہی نہیں، اس کو باوڑا سمجھ کر، پاگل سمجھ کر چوراہے پر ہاتھ کر رہا، روک رہا، ارے پاگل ہے، دیکھ کر چلے جائیں گے۔ تیسری قسم انسانوں کی وہ نکلے گی۔ پہلی والی قسم جنہوں نے اس کو دیکھا، اس کی بات کو سنا، سمجھا، مان کر مکان پہنچ گئے، وہ فائدے میں ہیں۔ اور آخری دو قسمیں جنہوں نے ان کی بات کو سنا، سمجھا لیکن مانا نہیں، یا تیسری قسم وہ جنہوں نے سننے کے لیے بھی وقت نہیں نکالا اور وہ چلتے بنے آگے، یہ دونوں قسم کے لوگ اس مکان تک نہیں پہنچیں گے۔ جب وہاں تک نہیں پہنچیں گے تو وہاں کی نعمتوں سے، وہاں کے کھانوں سے، پینوں سے، ناشتوں سے کوئی فائدے نہیں اٹھائیں گے۔ یہ مثال ان فرشتوں نے بیان کی۔ پھر ان میں سے ایک فرشتہ کہہ رہا ہے کہ مثال تو تم نے بیان کر دی، لیکن اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کو اور کھولو، واضح کرو، مطلب کیا ہے اس کا؟ ایک نے مکان بنایا، دسترخوان لگایا، ایک آدمی بلانے کے لیے بھیج دیا، جو بلانے ہوئے پر آ جائے گا وہ کھا لے گا، کیا مطلب ہے اس کا؟ تو پھر ایک فرشتے نے کہا کہ مثال تو بیان کر دی، لیکن اب اس کا مطلب بیان کرنے سے فائدہ کیا؟ نبی تو سو رہے،
جیسے پہلے کہا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو آرام فرما رہے ہیں، آنکھیں بند ہیں، سوئے ہوئے ہیں، مثال سے فائدہ کیا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا بھائی نہیں نہیں، آنکھیں بند ہیں، دل جاگ رہا ہے، تم نے جو مثال دی ہے نبی نے سن لیے، اس لیے مطلب بھی بیان کر دو، نبی اس کو بھی سمجھ جائیں گے۔ اب مطلب بیان کر رہے ہیں وہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شاندار گھر بنایا ہے، شاندار محل بنایا ہے جس کو جنت کہتے ہیں۔ اللہ نے اس جنت کو سجایا ہے، اس میں کھانے پینے کے سامان رکھے ہیں، عیش و آرام کے اسباب اکٹھے کیے ہیں، ایسی چیزیں اللہ نے رکھی ہیں جو کبھی آنکھوں نے نہیں دیکھی، کبھی کانوں نے نہیں سنی، کبھی کسی چکھنے والے نے چکھی تک نہیں، کسی کے دل میں ایسا خیال تک بھی نہیں آیا، ایسی نعمت اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھی ہیں۔ تو وہ شاندار مکان، شاندار مہمان خانہ جنت ہے، اللہ نے وہاں نعمتیں رکھ دی ہیں۔ اب ان نعمتوں کی طرف، ان عیش اور آرام کی طرف، ان مزوں کی طرف بلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد الرسول اللہ کو دنیا کے چوراہے پر بھیجا ہے۔